ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خوبصورت نشریات رمضان الکریم اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی اور سیگمنٹ ہے ہمارا یہ بچوں کی روزہ کشائی کا. اور ہمارے ساتھ جو علماء کرام ہوتے ہیں ہم بات کرتے ہیں حضور کے نور و جمال پر, حضور کے خصائص پر بات کرتے ہیں اور حضور کی شان پر بات کرتے ہیں. اور آج جو کہ ہمارا ظاہر یوم علی ہے اور ہم جس طرح یوم علی مناتے ہیں تو یہ علماء کرام انشاءاللہ بات کریں گے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان بیان کریں گے, ان کی شجاعت بیان کر کے بتائیں گے اور ہم انشاءاللہ حضرت علی کا ذکر سنیں گے. سب سے پہلے میں اپنے تعارف کرواتا ہوں اپنے اسپانسر کا اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس خوبصورت نشریات میں جو کہ رمضان الکریم کی ٹرانسمیشن آپ دیکھتے ہیں دوپہر 3 بجے سے وقت افطار تک جنہوں نے تعاون کیا. سب سے پہلے اسکیمو آئس کریم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میں اسپانسر کیا, اور ویم منرل واٹر کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میں اسپانسر کیا. گل بہار مرحبا کا شربت گل بہار جن کی یہ بائک بھی یہاں پر موجود ہے انہوں نے میں اسپانسر کیا. اور ماشاءاللہ ڈیری ملک سینٹر کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میں اسپانسر کیا یہ خوبصورت نشریات کو نشر کرنے میں. اور ایڈمرل میل گرومنگ برانڈ جو کہ یہ میل گرومنگ برانڈ ہے جو کہ آپ کی شخصیت کو تبدیل کرتا ہے اور ان کی بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, بہت ایزیلی آپ کو مل جاتی ہیں, تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میں اسپانسر کیا. دمتھل سویٹ اینڈ بیکرز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میں اسپانسر کیا. اور ہمدرد کا نونہال جنہوں نے میں اسپانسر کیا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور کوئز شربت بنانے والے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے ہماری اس خوبصورت نشریات میں ہمارے ساتھ تعاون کیا. اور وائلڈ وینچر واٹر پارک کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میں اسپانسر کیا جو آپ کو فری 1 سال کی ممبرشپ بھی دے رہے ہیں. اور نیلسن پینٹ جو کہتے ہیں کہ رنگ زندگی کا میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے ہمیں اسپانسر کیا. اور نیلسن پینٹ آپ کو 25% ایکسٹرا کوریج دیتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کے گھروں کی دیواروں کو ہم خوبصورت بناتے ہیں, تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہمدرد کا روح افزا ظاہر روح افزا مشرب و مشرق ہمارے افطار کی زینت ہوتا ہے اور ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. یونیک بائک بنانے والوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میں اسپانسر کیا یہ خوبصورت نشریات کو نشر کرنے میں. کمانڈر سٹی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اوساکا LED لائٹ بنانے والوں کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میکس ویلیو کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میں اسپانسر کیا. اور کانٹیننٹل بیکری کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ملک کلاتھنگ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میں اسپانسر کیا. پانڈا کیمیکل بنانے والے جو کہ صفائی ستھرائی کا بہت خیال کرتے ہیں آپ کا, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے ہمیں اسپانسر کیا. اور میٹرو فوڈ سٹی کا میٹرو فوڈ فیکٹری کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے ہمیں اسپانسر کیا. اور ABG جینس بنانے والے میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے ہمیں اسپانسر کیا. اور دی اوون بیکرز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور نیو ٹاؤن بیکرز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی افطاری ہمارے ساتھ ہوتی ہے اور جن کی افطاری سے ہم افطاری کرتے ہیں دیوے باکس سے. اور نیو ٹاؤن بیکرز کا شکریہ. اور ایکٹیویکٹ ایڈوینچر لینڈ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے بھی ہمیں اسپانسر کیا. اور آڈور کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ان تمام اسپانسر کے تعاون سے یہ خوبصورت نشریات رمضان الکریم آپ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ دوپہر 3 بجے سے وقت افطار تک. اور وقت افطار کے بعد کا ہمارا جو کوئز سیگمنٹ ہوتا ہے جو کہ لائیو کال ہم آپ کی لیتے ہیں اور سوالات آپ سے ہم کرتے ہیں اور اس کے صحیح جوابات پر ہم آپ کو دیتے ہیں بہت سارے تحفے تحائف ہمارے اسپانسر کی جانب سے. اور میں آتا ہوں ہمارے سیگمنٹ کی طرف جو کہ سب سے پہلے بچوں کی ہم روزہ کشائی کریں گے, لیکن ان سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں کہ ابھی ہمارے ساتھ جو پینل میں موجود ہیں. علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جناب آپ آئے, بہت شکریہ آپ کا. اور جناب مفتی محسن الزماں صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں, جناب آپ بھی آئے. اور اس بابرکت دن اور ظاہر بہت عظیم دن آج کا, کیونکہ آج یوم شہادت امام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے اور ہم ذکر کریں گے اور ان کی شان بیان کریں گے. اور سب سے پہلے میں ان بچوں سے بات کروں گا. علامہ صاحب یہ مائک دیجیے گا مجھے پلیز. جی السلام علیکم بیٹا, کیا حال ہے آپ کا؟ جی یہ لے مائک. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ زارا فاطمہ. زارا فاطمہ. وقاص بھائی زارا فاطمہ نام ہے, دیکھو نسبت والا نام, یہاں بھی نسبت جڑی ہوئی ہے ماشاءاللہ. بیٹا روزہ رکھا ہے آپ نے؟ ہاں. پہلا روزہ ہے؟ پکا پکا. یا صرف ابھی کے لیے؟ پکا روزہ ہے. کیا کھایا تھا سحری میں آپ نے؟ صحیح سے بتائیں. انڈا پراٹھا. انڈا پراٹھا کھایا تھا؟ پراٹھا ہاں. ابھی 1 گھنٹہ پہلے کیا کھایا تھا اس نے؟ اچھا 1 گھنٹہ پہلے کیا کھایا تھا؟ کیا کھایا تھا بیٹا؟ فرینچ فرائز کھائے تھے آپ نے؟ ہاں دیکھیں ماشاءاللہ بیٹا بہت شکریہ, آپ آئیں اور آپ کی روزہ کشائی ہم کر رہے ہیں اور آپ کو بہت سارے تحفے تحائف دیں گے. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ عائشہ. عائشہ. ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ. عائشہ نام ہے آپ کا. عائشہ بیٹا کیا کرتی ہیں آپ؟ عائشہ کیا کرتی ہیں؟ اسکول پڑھتی ہیں آپ؟ کون سی کلاس میں ہو؟
कौन सी? माइक पे बोले। माइक पे बोलो ना। रोजा रखा है आपने? हाँ पक्का वाला या अभी वाला? पक्का 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 रखा है, पक्का। क्या खाया था सेहरी में? अंडा बनाया ये देखो मुफ्ती साहब सुन रहे हैं, वो सही से बता देना क्या क्या खाया था। अंडा बनाया अंडा पराठा, ये सब अंडा पराठा खा के आए तो तुम लोग। और दोपहर में क्या खाया है? कुछ खाया था दोपहर में? क्या खाया था? चलें, आपने रोजा रखा और आपकी रोजा कुशाई हम कर रहे हैं हमारे स्टूडियो में, और बहुत सारे मैं आपको दूंगा गिफ्ट हैम्पर इंशाल्लाह, ठीक है? नेल्सन का भी है, एडमिरल का भी है। बेटा आपका क्या नाम है? ब्रेड क्या करती हैं आप? स्कूल जाती हूँ कौन सी क्लास में 2 हैं? 2 2 में आप, माशाल्लाह। आपके बाबा का नाम क्या क्या है? आपके बाबा का नाम क्या नाम है? क्या करते हैं वो? जॉब करते हैं स्कूल ऑफिस में ऑफिस में जॉब करते हैं। अच्छा, आपको कहीं घुमाने लेके जाते हैं? कहाँ लेके जाते हैं? बहुत सारी जगह पे बहुत सारी। कहाँ पर? नाम नहीं पता जगह नाम नहीं पता। कोई डिमांड, कोई रिक्वायरमेंट करते हैं बाबा से आप कि बाबा मैंने आज रोजा रखा है, मुझे यहाँ लेके जाना? आप कहती हैं? आप क्या कहती हैं? कि मुझे यहाँ पे लेके जाए कहीं अच्छा, फिर लेके जाते हैं आपको। और खाने में क्या फरमाइश करती हैं आप? जो होता है नहीं, क्या फरमाइश? यानी फास्ट फूड खाती हैं, पिज़्ज़ा खाती हैं, क्या खाती हैं? पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा खाती हैं। बस ठीक है, आपको इंशाल्लाह पिज़्ज़ा खिलाएंगे, ठीक है? बल्कि हमारे बॉक्स में पिज़्ज़ा होता है, ठीक है? और मेट्रो वन न्यूज़ ने आपकी इफ्तार में आप आई, इफ्तार ट्रांसमिशन में, और आपके रोज़ा कुशाई हम कर रहे हैं, और बहुत सारे हमारे जो स्पॉन्सर हैं, इन तमाम के स्पॉन्सरों के गिफ्ट भी आपके साथ जाएंगे, ठीक है बेटा? और हमें अपनी दुआ में ख़ास याद रखिएगा, ठीक है? अच्छा, मैं बात करूंगा मुफ्ती साहब आप पर। मुफ्ती साहब, ज़ाहिर है ये हिस्सा है, बच्चों को खुश करना है ना, इनकी रोज़ा कुशाई करवाना, फिर ये याद रखेंगे कि भाई हमारी रोज़ा कुशाई हुई थी मेट्रो वन न्यूज़ पर। अच्छा मुफ्ती साहब, मेरा पहला सवाल आपसे कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की आज शहादत का दिन, और हम बड़े जोश व खरोश के साथ मनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनकी शान व तौसीफ़ के लिए हम महफिल सजाते हैं, क्या कहेंगे आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु तआला फिल कुरानिल मजीद वला नब्लुवन्नकुम बिशैय्यिन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस समरात फबश्शिरिस साबिरीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी हयातुन नबी सल्लल्लाहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अलैहि लब्बैक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो कि खालिक कायनात है, और लाखों दुआ सलाम मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जो कि अल्लाह के महबूब, अल्लाह ने उन्हें रहमतुल आलमीन बना कर भेजा। याद रखिए क्या कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी शान व अज़मत, उनका मुकाम व मर्तबा अगर देखा जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जी दामाद भी हैं, खुलफाए राशिदीन में अमीरुल मोमिनीन भी हैं, और जिनका नाम नामी अली है, जिसके माने बुलंदी के होते हैं। तो जिसे अल्लाह ने बुलंद कर दिया और बाला कर दिया, फिर याद रखिएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत के अंदर जो जितने भी दिन आपने गुजारे, आप जो भी जंग उठा के देखें, गज़वा उठा कर देखें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये प्यारे सहाबी आशिक रसूल हुजूर की निगाह का ऐसा तारा बने कि जब आप खैबर का मैदान या खैबर की आप जंग देखते हैं, और जब खैबर के किला की बात करते हैं, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान मुबारक से ये निकलता कि कल झंडा उसके हाथ में दिया जाएगा जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता होगा और अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता वाह 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 वाह, तो ये जो शख्सियत है, इनका मकाम व मर्तबा, बस मैं इतना आपसे कह दूं कि याद रखिएगा, जो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की वसीले से इन अहले बैत को अता फरमाया, उस मकाम मर्तबे को हम नहीं समझ सकते। डाउनलोड करें इस्लाम वर्ल्ड ऐप, ज्यादा से ज्यादा तिलावत सुनें और पाएं हर अशरे में 2 उम्रा टिकट्स जीतने का मौका। तो अभी इस्लाम वर्ल्ड ऐप डाउनलोड करें। नेमतें दी हैं, मफहूम हदीस मफहूम आयत बयान कर रहा हूँ कि आपके, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन जो बात फरमाई गई, फबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी उनके लिए जो सब्र करने वाले। अब जरा गौर कीजिएगा कि ये जो अहले बैत का घराना है, चाहे मेरे आका अलैहिस्सलाम के इस घराने में मौला अली को आप देखें, चाहे आप देखें हज़रत फातिमा ज़हरा खातून जन्नत को देखें, चाहे इमाम हसन हुसैन को देखें, लेकिन ये घराना ही ऐसा है जिसने तकालीफ भी बर्दाश्त की, मुसीबतें बर्दाश्त की, लेकिन कभी भी जब भी दीन इस्लाम की बात आई, सबसे बढ़कर आगे जो है वो कुर्बानी पेश फरमाई। और फिर जो आप ये बात जानते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गदीर रखम के मकाम पर जब फरमाया मन कुन्तु मौला हाद अली मौला, कि जिसका मैं मददगार उसका अली मददगार, तो इससे मुराद ही यही है कि आप आज उनकी सीरत तैयबा
جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے جو ان کو مقام و مرتبہ دیا کہ جب پیدا ہوئے تو اللہ کے گھر میں، اور جب جا رہے ہیں تو اللہ کے گھر سے، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آج علی کامیاب ہو گیا، کیا بات ہے۔ علامہ صاحب آج کا دن، جی ہاں مائک، میں آپ کو مائک دوں، حضرت یہ لیں، جی آج کے دن ہمیں کیا اہتمام کرنا چاہیے خاص؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21 رمضان ہے اور شہادت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ دراصل آج کا دن تجدید وفا کا دن، ہاں ہاں، واہ واہ، تجدید عہد کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ آج امت مسلمہ پہ جو وقت ہے، جب ہم چاروں طرف امہ کو دیکھتے ہیں تو آلام و مصائب میں مسلمان گھرا ہوا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ اہل بیت اطہار صحابہ اکرام کی سیرت کو ہم اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں، کہ جب آپ کے پاس ٹھنڈا پانی یا شربت لایا جائے تو آپ کہیں کہ پہلے میرے قاتل کو پلاؤ، اللہ اکبر، اس کے ہونٹ مجھ سے زیادہ خشک ہیں، اللہ اکبر، اس کی جو رسیاں ہیں وہ ڈھیلی کر دو۔ یعنی امیر المومنین دنیا کو بتانا یہ چاہتے تھے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اطاعت خداوندی میں آپ کی عبادت، آپ کا زہد، آپ کا تقوی، جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے فرمایا خیبر کو فتح کیا، گھر غزوے میں رہے، مگر کبھی نہیں کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب، اللہ اکبر، مگر اس وقت کہا جب 19ویں کو مسجد کوفہ میں آپ کو ضربت لگی تو کہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا۔ کیوں کامیابی کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبیں کو جھکانا۔ کائنات کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ مولا کائنات امت مسلمہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ صرف مفہوم عبادت نہیں، رموز عبادت کو سمجھو، مقصد عبادت کو سمجھو۔ وہ علی جو کی سوکھی روٹی اللہ اکبر، پانی میں ڈبو کے جو ہے وہ چبا رہے ہیں، اور اطاعت خداوندی کا یہ عالم ہے کہ جب آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ کا پورا جسم لرزتا ہے۔ اور پھر شجاعت یہ ہے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ جناب قمبر کے ساتھ جا رہے ہیں، مدینے کے کچھ فقیر ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ سواری کو روک دیتے ہیں۔ حضرت سائم چشتی علیہ الرحمن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مولا کائنات اپنی سواری سے اترتے ہیں اور فقیروں کے درمیان بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک شخص وہاں سے گزرتا ہے، کہتا ہے کہ آپ اور فقیروں کے ساتھ، کمال یہ نہیں ہے، کہہ سکتے تھے راستہ روک لیا، مجھے زبردستی بٹھا لیا، مگر مولا کائنات کے جملے سونے کے پانی سے لکھنے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تم دیکھتے نہیں، میں بھی تو ان جیسا ایک فقیر ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی کتنا خیال ہے آپ کو غربا اور مساکین کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور وہ کہ جناب محمد بن حنفیہ تشریف لا رہے ہیں اور آپ کچھ لکھ رہے ہیں، امور حکومت کے کچھ امور آپ لکھ رہے ہیں، لکھ کے آپ نے دیا بجھا دیا۔ جناب محمد بن حنفیہ نے کہا کہ ابھی تو دیا جل رہا تھا، اور جیسے ہی آپ نے لکھنا ختم کیا دیا بجھا دیا۔ آپ نے فرمایا دیا مال غنیمت کے پیسوں کا تھا۔ اللہ اکبر، اب میں گفتگو کروں گا تو نجی گفتگو کروں گا، لہذا نجی گفتگو میں اس دیے کو استعمال نہیں کر سکتا۔ کیا بات، آج کے حکمرانوں کے لیے ان سب کی زندگی لمحے کہے کہ امپلیمنٹ کریں کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں، دور خلافت میں جو انصاف کیا، جو عدل کیا، جو فقیروں کی دستگیری کی، یہاں تک کہ جب تدفین کے بعد امام حسن تشریف لائیں تو دیکھا کہ کچھ فقیر رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ امام حسن تشریف فرما ہوئے کہ کیا وقت 3 دن سے ایک شخص آتا تھا جو ہمارے سرانے روٹیاں رکھ کے جاتا تھا، آج 3 دن ہو گئے وہ شخص نہیں آیا۔ امام حسن نے پوچھا کہ کبھی آپ نے اس کو دیکھا؟ کہا نہیں، خاموشی سے آتا تھا، روٹیاں رکھ کے چلا جاتا تھا۔ یہ ہے حقوق العباد کی ادائیگی۔ آپ نے فرمایا، کہا کہ وہ 3 دن ہو گئے ہم اب تک وہ آیا نہیں۔ امام حسن نے کہا کہ وہ میرے بابا تھے جو اب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ اکبر، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مل کے حضرت علی علیہ السلام کی سیرت کو سمجھیں اور پیار و محبت اور اخلاقیات کا دامن تھامیں، تاکہ دنیا پہ
اسلام اور دین کا غلبہ. آمین. واہ واہ، بہت زبردست آپ نے ماشاءاللہ میسج دیا. میں بات کروں گا شاداب بھائی سے، لیکن ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد پھر شاداب بھائی سے انشاءاللہ بات کریں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہنا میٹرو ون نیوز کی خوبصورت نشریات رمضان الکریم. اچھا. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خوبصورت نشریات رمضان الکریم، اور میں ہوں آپ کو میزبان شہزاد سعیدی. اور افطار کا یہ وقت، ظاہر ہے آپ اپنے گھروں میں دسترخوانوں پر بیٹھے ہوں گے اور اپنے رب سے دعائیں کر رہے ہوں گے. اور یہ تو وہ وقت ہے کہ اللہ پاک اپنے فرشتوں سے بھی کہتا ہے کہ فرشتوں، میرے روزے دار جو دعائیں کر رہے ہیں ان کی دعاؤں پر لبیک کہو، آمین کہو. بلکہ علماء کرام تشریف فرمائے تو میں کوشش کرتا ہوں میں کم ہی بولوں، ظاہر ہے ان کے آگے بولنا میرا بنتا بھی نہیں ہے نا، ہے مفتی صاحب؟ ایسا ہی ہے. تو بس میں یہی کہوں گا کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، اور یہ خلوص اور جس نیت سے ہم نے یہ ٹرانسمیشن سجائی ہے، اللہ پاک ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے اور اس میں اللہ پاک ہمیں برکتیں نصیب فرمائے. میں بات کروں گا پاکستان سنی تحریک کے آپ سربراہ ہیں اور بڑی زبردست شخصیت کے آپ مالک ہیں، اور علامہ بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، اور عاجزی انکساری. دیکھیں انسان میں سب سے پہلے نا عاجزی انکساری ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی عہدے پر ہو، ٹھیک ہے نا. عاجزی انکساری اگر اس میں ہے نا تو وہ ہمارے لیے بس سب کچھ ہے. ظاہر محبت رسپیکٹ اسی سے ہوتی ہے ساری. شاداب رضا نقشبندی صاحب، شاداب بھائی مجھے یہ بتائیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت پر میں چاہتا ہوں کہ ہم بات کریں. سب سے پہلے تو میں یہ ریکویسٹ کر دوں کہ میں مفتی نہیں ہوں. اچھا حضرت. باقی جو اساتذہ کی صحبت میں بیٹھے سبحان اللہ، تھوڑا بہت ماشاءاللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، یہ بڑی بات ہے. کیا بات. باقی آپ کی شجاعت کے حوالے سے کہ جن کے بارے میں کائنات کی سب سے طاقتور ترین شخصیت یہ فرما دے کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، ان کی شجاعت پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں. کیا بات. کیا کہہ اور پھر جن کا لقب شیر خدا ہو، اللہ اکبر، ان کی شجاعت میں اور کیا کہا جا سکتا ہے. آپ غالباً غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں آپ نے کریم آقا علیہ السلام کی معیت اختیار فرمائی، اور غزوہ بدر میں جو 70 کفار واصل جہنم ہوئے ان میں 21 کفار کو صرف حضرت مولا کائنات آپ نے واصل جہنم کیا. واہ واہ، سبحان اللہ. اور پھر غزوہ احد کے اندر جو 20 لوگ کریم آقا علیہ السلام ہر لمحہ اس وقت جنگ کے دوران جو 20 لوگ آپ کے کریم آقا علیہ السلام کے قریب رہے، ان میں ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور 20 کفار جو اس وقت واصل جہنم ہوئے اس میں بھی 7 حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے ان کو واصل جہنم. واہ واہ. اچھا، دوسرا ایک اور پہلو بھی ہے بہادری کا. بہت سی احادیث، بہت سی روایات ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ حقیقت میں طاقتور وہ ہے جو غصہ پی لیتا ہے. واہ. اب آپ وہ واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کافر آپ کے نیچے ہے اور اس کو بھی پتا ہے کہ میرا آخری وقت ہے، اب بے بسی کی انتہا ہے، اور اس نے ایک عمل کر دیا کہ آپ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا. اللہ اکبر. اب یہاں پر اگر سیاق و سباق اور ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ اس وقت غصے کا عالم کیا ہو سکتا تھا، لیکن آپ اس کو چھوڑ کر دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، اسلام کا وہ چہرہ جو آج بھی جس کو دکھانے کی ضرورت ہے، اس چہرے کو آشکار کرنے کی خاطر آپ پیچھے ہٹ گئے. اس نے پوچھا کہ بھئی اس وقت کہ جب میں نے اتنی بےہودہ حرکت کر دی، تو کریم آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنی ذات کی خاطر نہیں، صرف اسلام کی خاطر تمہیں قتل کر رہا تھا، لیکن اب تم نے جو عمل کیا ہے مجھے یہ خدشہ ہے کہیں اس میں میری انا شامل ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. تو یہ وہ غصے کی وہ انتہا، وہاں جا کر اپنے غصے کو پھر دین کی خاطر، اسلام کی خاطر پی جانا، میں سمجھتا ہوں کہ شجاعت کی مثال شاید
اس سے بڑھ کر کہیں نہیں ملتی. بہت زبردست بات. علامہ وقاص ہاشمی صاحب, سبحان اللہ. حضرت محبت اہل بیت جو ہے ہمارے لیے کتنی ضروری ہے؟ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بہت خوبصورت ماشاءاللہ ہمارے شاداب بھائی نے ماشاءاللہ شجاعت علی کے اوپر بڑے قیمتی بات ارشاد فرمائی. قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت ہے نا کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ, کہ جب انہیں غصہ آتا ہے نا تو یہ معاف کر دیتے. واہ 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 واہ. وہ شاداب بھائی نے وہ آیت یاد دلا دی کیا بات. کہ جب مولا علی کے اوپر اس نے اپنا تھوک پھینکا ہے نا, چاہیے تو یہ تھا کہ گردن کاٹ دیتے, بالکل کٹ جاتی گردن, لیکن آپ نے فرمایا نہیں, قرآن کی آیت کو بھی تو ثابت کرنا ہے نا. واہ واہ واہ. وَإِذَا مَا غَضِبُوا, مجھے غصہ آ گیا, اب مجھے جلال آ گیا, میرا نفس آ گیا بیچ میں, اب اللہ نہیں ہے, جا تجھے معاف کیا. کیا بات. سبحان. تو شجاعت کے ایسے شجاعت ان کے دروازے پر خود خیرات لینے آتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا خیرات بات ہے. لینے آتی ہے. شجاعت نے اپنے آپ کو منوایا ہی اس بات سے ہے, جب ان کے دروازے پہ آئی تو دنیا نے جانا شجاعت اس کو سبحان کہتے ہیں. اللہ. بات پر ہی کچھ کہہ سبحان رہے. اللہ. ہاں شجاعت اس کو کہتے ہیں. اور ہمارے امام اہل سنت تعالی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی لیے تو فرمایا نا کہ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پر توئے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے یہ کہہ کر کے بات ہی ختم کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اگر کوئی مظہر دیکھنا ہے نا تو علی کو دیکھ لو. غزوہ خندق ہے, خندق کھدی ہوئی ہے, چاروں طرف ایک خوف کا ماحول ہے. کفر کی طرف سے ایک بندہ آیا, اس کا نام ہے عبدو, وہ چھلانگ لگا کر کے آ گیا مسلمانوں کی طرف. آنے کے بعد کہنے لگا ہاں بھائی کس کو جنت میں جانا ہے, آؤ میرے سے حل میں مبارز, کون لڑے گا. واہ واہ. اب جو حل میں مبارز اس نے کہا تو حضرت مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے میں جاؤں. حضور نے فرمایا علی دیکھ تو لو عبدو ہے یہ. اچھا عبدو کون ہے بھائی؟ عبدو اصل میں عرب کا وہ کافر ہے جس کی عمر اس وقت کم و بیش 70 کے سال ہے, 70 سال ہے, 6.5-7 فٹ اس کا قد ہے, اور اس کی قوت اور طاقت کے متعلق تاریخ عرب میں یہ لکھا ہے کہ اگر اس کو چمڑے پہ کھڑا کر دیں, چمڑے کے فرش پہ, اور چمڑے کو کھینچیں تو اس کے پاؤں کے آگے سے کٹ جائے گا, وہ گرے گا نہیں. ہمیں اگر دری پہ کھڑا کریں اور دری کھینچیں گے تو ہم تو منہ کے بل گر جائیں گے. تو اس کی پاور کا یہ عالم ہے, اس کے بیلنس کا یہ عالم ہے. تو یہ جب آ کر کے حل میں مبارز کے نعرے لگا رہا تو حضور کی بارگاہ میں حضرت علی نے دوبارہ عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں. وہ 70 سال کا ہے, یہ 25 سال کے, وہ جنگجو, یہ ابھی ابتدائی زندگی میں ہے. حضور نے فرمایا علی دیکھ تو لو عبدو ہے. تیسری مرتبہ پھر حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ اجازت تو دیں. حضور نے فرمایا عبدو ہے. حضور سرکار آپ اجازت دیں بس. سبحان اللہ. آپ کی اجازت ہوگی تو پھر یہ عبدو ایسے پتہ نہیں کتنے عبدو ہوں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا جاؤ اجازت دی. حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان, حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت عبیدہ بن جرہ, یہ سارے کھڑے ہیں. راوی کہتا ہے کہ حضرت مولا علی جب گئے تو اس نے جا کر کے پوچھا کون ہے بچے, پہلے تعارف کرا اپنا. تو حضرت علی نے کہا انا اللیث بن الغابات المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, میں حضور کے جنگلوں کا وہ شیر ہوں کہ جب میں حملہ کرتا ہوں نا تو اگلے کی زندگی کو پورا کر دیتا ہوں. تو اتنے کا وہ میں بعد میں دیکھوں گا, پہلے یہ بتاؤ تم ہو کون, اپنا تعارف کراؤ. کہا میں ابو طالب کا. ابو طالب میرے دوست ہے, میں اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ لڑائی نہیں کروں گا, اور میں اپنے دوست کو دکھ نہیں پہنچانا چاہتا. کہ لے تم دوست کو دکھ نہیں پہنچانا چاہتے, میں تمہیں دکھ پہنچانے کے لیے آیا ہوں. بس یہ جملہ بولنے کی دیر تھی کہ اس کے اندر ایک دم بھڑک گیا. وہ دونوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے, اس قدر زوردار لڑائی ہو رہی ہے. تلوار جو ذوالفقار ہے, اس ذوالفقار کا وزن ہے 30 کلو. یہ 30 کلو کی تلوار ایسے گھما رہے ہیں, نظر نہیں آ رہی ہے, صرف ہاتھ گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب تلوار چل رہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس قدر گرد اڑی ہے, ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. مٹی اس قدر اڑ رہی ہے. بہرحال کافی دیر شیر کہتے ہیں نا شیر کے دھاڑنے کی آوازیں آ رہی ہیں کہ ہمارا علی جو ہے وہ دھاڑے جا رہا ہے, دھاڑے جا رہا ہے. ایک وقت ایسا آیا کہ سناٹا ہو گیا. اب جب سناٹا ہو گیا, مٹی چھٹی, ہم نے کیا دیکھا
کہ عبدو منہ کے بل نیچے پڑا ہوا ہے، اس کے سینے کے اوپر حضرت علی نے اپنا پاؤں رکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اور حضرت مولا علی مشکل کشا اس کے پاس سے جب روانہ ہوئے ہیں، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ایک ذوالفقار، ایک اس کے سر کے اوپر جو وار مارا ہے نا، کاٹ کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا، اللہ اکبر۔ وہ عرب کا شجاعت کا اتنا عالم۔ اور اس کے بعد پھر آپ اپنا منہ ایسے پھیر کے جانے لگے، تو حضرت عمر نے پوچھا ایسے آپ منہ پھیر کے کیوں جا رہے ہیں؟ کہا اصل میں جب میں نے اس پہ وار کیا نا تو اس کی بے پردگی ہو گئی، تو میں نے اپنی آنکھیں پھیر لی اس سے۔ تو یہاں پر بھی حیا کا عالم ہے، کیا بات، شجاعت بھی ہے، سبحان اللہ۔ حیا بھی ہے، اور اس مقام پر ہے کہ دشمن، حالانکہ آدمی جب دشمنی پر آتا ہے نا تو پھر کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں، لیکن مولا علی وہ ذات ہیں جو سکھا رہے ہیں کہ دشمنی اپنی جگہ پر ہے، حیا اپنی جگہ پر۔ کیا بات، سبحان اللہ، کیا بات، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اچھا مفتی محسن الزمان صاحب، میں چاہ رہا ہوں کہ محبت اہل بیت کتنی ضروری ہے، صرف اس پہ تھوڑا سا بتا دیں۔ دیکھیں سب سے پہلی بات، اب آپ دیکھ لیں، قرآن نے اللہ صالحکم یہ کہہ کے یہ بتا دے الا مودۃ فی القربہ، جو کہہ دیا کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے سوائے اس بات کے کہ اہل بیت کی محبت تمہارے اندر ہو۔ اور یہ محبت اہل بیت کیوں ہے؟ یاد رکھیے گا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا، علی کے بارے میں بھی، امام حسن حسین کے بارے میں بھی، کہ ایک پہچان ہوتی ہے نا کہ مومن کا دل علی کی محبت سے سرشار ہو، واہ واہ واہ، اور منافق کے دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی۔ اور پھر ایک بات یاد رکھیے گا، یہ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، واہ واہ، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ اور پھر آپ جو بات کر رہے ہیں اہل بیت کی محبت، جی، اہل بیت کی مودت، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اپنے پیارے نواسوں کے ساتھ ہیں، تو جب میرے آقا نے ان نواسوں کو کندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے تو سامنے سے میرے ایک اور پیارے آقا کے پیارے صحابی کیا فرماتے، کتنے پیاری سواری ہے، تو آقا کیا فرمانے، کیا سوار بھی تو کتنے پیارے ہیں۔ تو آپ نے ایک جملہ کہا کہ دیکھو اللہ نے قرآن پاک کے ساتھ 3 اور کتابیں نازل فرمائی، کائنات کا تمام علوم ان 4 کتابوں میں رکھا، ان 4 کتابوں کا علم جو ہے قرآن میں رکھا، پھر قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں رکھا، پھر سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ میں رکھا، پھر بسم اللہ کا علم با میں رکھا، پھر با کا علم با کے نقطے میں رکھا۔ علی فرماتے ہیں انا نقطۃ البا، وہ ذات علی کی ہے۔ معلوم یہ چلا جب دروازے میں یہ کمال ہے تو مصطفیٰ کا کیا کمال ہے، میرے آقا کا کیا کمال ہوگا۔ تو ساری بات یہ محبت علی اور اہل بیت کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں بھی یہی کہوں گا کہ ہے تمنا سب کی یہ، اور آرزو میری بھی ہے، میں بھی آ کر دیکھ لوں تیری گلی، یا رسول اللہ، یا میں بھی آ کر دیکھ لوں تیری گلی مشکل کشا۔ یا اور رسول وقت اللہ۔ بہت مختصر ہے اور ہمارے پاس کچھ 3 منٹس ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ہم دعا شامل کر لیں بھائی اس میں۔ اب دعا کر لیں اگر ہم سب کے حق میں، جی جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اللہم یا فارج الہم و یا کاشف الغم۔ اے رب کریم ہمارے روزے قبول فرما، ہماری نمازیں قبول فرما۔ یہ جتنے احباب نے ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن کے لیے تعاون کیا ہے، سب کا تعاون اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کے روزگار میں، مال میں، منال میں، کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرما۔ جتنے حاضرین ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں، اس پروگرام میں شریک ہیں، ہاتھ اٹھائے دعا کر رہے ہیں، پروردگار ہر ایک کی حاجت پوری فرما، ہر ایک کی تمنا پوری فرما، ہر ایک کے گھر کے اندر شادابی عطا فرما، خوشیاں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، نعمتیں عطا فرما۔ اے عزتوں والے پروردگار ہمیں عزتیں عطا فرما، دنیا میں بھی عزتیں عطا فرما، آخرت میں بھی عزتیں عطا فرما، رسوائی سے، ذلت سے، حاسد کے حسد سے، منافق کے منافقت سے، شرنگیزوں کی شرنگیزی سے، سرکش جنات کی سرکشی سے ہمیں محفوظ و معمون فرما۔ اے رب کریم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے علی کے درجات کو بلند و بالا فرما، اور شہادت مولا کائنات مولا علی کے صدقے طفیل ہمیں خوب برکتیں عطا فرما۔ یہ شہادت تیری بارگاہ میں قابل قبول ہوئی، اس مقبول شہادت کے صدقے ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم جو پاکستان کے لیے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں،
اور سرحدوں پر کھڑے ہیں، مولا کریم ان سرحد کے جوانوں پر اپنی رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو قرض دار ہیں ان کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما۔ اے رب کریم، جن گھروں میں ہماری بہن بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں ان کے اچھے رشتے عطا فرما، جن بچے بچیوں کی شادیاں ہو گئیں بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد